ارکان کہ جب آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ الا هل بلغت، لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ تعالی کے پیغام حق اور پیغام ہدایت کو تم تک پہنچا نہیں دیا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیونکہ جب نفی کے ساتھ استفہام ہو تو اس کے جواب میں بلا آئے تو اس کے معنی اس بات ہوتا ہے کہ جی ہاں یقیناً آپ نے اللہ کا پیغام حق ہم تک پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت بلند کی اور پھر نیچے لائے 3 مرتبہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ تیرے بندے شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے فریضہ ابلاغ حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے یہ فریضہ نبوت امت کی طرف منتقل فرمایا اور فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو آج میدان عرفات میں موجود ہیں وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں کہ جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى من سامعٍ، کیونکہ جن کو آگے پہنچایا جاتا ہے تو بعض اوقات جو ڈائریکٹ سننے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اس پیغام کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی احادیث مبارکہ کو بعد والوں نے جمع کیا اور آج وہ امانت ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی امانت کے طور پر ہے تو اسے آگے والوں تک پہنچا دو۔ تو تہذیب نفس، اصلاح نفس کے بعد اس علم کی دوسری ذمہ داری ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس کا ذریعہ یا تو تحریر ہے اور یا خطابت ہے، جس کو ہم اردو میں تقریر کہتے ہیں۔ تو یہ ذریعہ ہے علم کو پہنچانے کا، ابلاغ کا۔ تو ابلاغ کا ملکہ ہونا یا مہارت ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، خواہ وہ تحریر کی شکل میں ہو یا خطابت کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، پیار سے بات کرو۔ جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام حق پہنچانے کے لیے فرعون کے پاس بھیجا تو انہیں حکم ہوا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے۔
وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ چھا جانا یہ معراج نہیں ہے، میرے رب نے فرمایا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ تو یہ ادب بتایا کہ جب دین کا ابلاغ کرنا ہو تو خشونت کے ساتھ نہیں، سختی کے ساتھ نہیں، ملائمت کے ساتھ، لینت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور اپیلنگ مینر میں آپ اللہ کے دین کی بات کو اپنے مخاطبین تک پہنچاؤ، کیونکہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کہہ دینا اور بخشش یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے یا دل دکھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتار، انداز کلام کے بارے میں حدیث میں ہے کہ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ، کہ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ایسا تھا کہ ایک ایک لفظ جدا جدا سمجھ میں آتا ہے، جیسے موتی لڑی میں پروئے گئے ہوں، اور جو بھی سنتا تو وہ اس کو سمجھ جاتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فصل بین یحفظہ من سمعہ، کہ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام، آپ کا گفتار مبارک بالکل جدا جدا تھا، نہایت واضح تھا، لہذا جو بھی اسے سنتا یاد کر لیتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کا انداز گفتار ایسا نہ ہوتا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آج تک محفوظ رہتا۔ تو پھر یہ بھی آیا کہ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل و ترسیل، کہ اللہ کے رسول کے کلام ترتیل تھا، ترتیل کے معنی بھی ٹھہر ٹھہر کر بولنا، اور ترسیل کے معنی بھی صحت ادا کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولنا، کیونکہ آپ کا مطلوب بھی یہی تھا، مدعا بھی یہی تھا، مقصود بھی یہی تھا کہ یہ بات لوگوں کے دل و دماغ میں پوری طرح سے اتر جائے۔ اور یہ بھی آیا کہ آپ جوامع الکلم زیادہ استعمال فرماتے، کہ ایسا کلام تھا کہ الفاظ کم ہوں اور مفہوم زیادہ ہو، لیکن یہ بھی فرمایا کہ ما کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول ولا تقصیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں نہ کوئی لفظ زیادہ ہوتا اور نہ ضرورت سے کم ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں الکلام ما قلیلا قل و دل، کہ کلام وہ ہے کہ الفاظ کم ہوں لیکن معنویت اس میں زیادہ ہو اور اس میں وسیع ہو۔ اس لیے
حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے تکلم فرماتے، کلام فرماتے، اور کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و تبسمن، کہ آپ زیادہ تبسم فرماتے، وما کان ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، کیونکہ عربی میں اظہار مسرت کا ایک طریقہ تبسم ہے کہ لبوں سے مسکراہٹ معلوم ہو، تو اکثر تو حضور کا طریقہ تبسم کا تھا، اور دہک کہتے ہیں کہ سامنے کے دندان مبارک نظر آ جائیں، تو فرمایا کہ دہک بھی اکثر تبسم کی صورت میں تھا، اور قہقہا کہ جس میں اطراف کی جو داڑیں ہیں مبارک یہ نظر آ جائیں، تو یہ پوری نبوی زندگی میں چند مواقع ہیں کہ جن میں آپ نے قہقہا فرمایا، ورنہ دہک ہوتا اور اکثر تبسم ہوتا، اور دہک بھی بسا اوقات تبسم کی صورت میں ہوتا۔ حضور پورا ارشاد فرماتے تو ہتھیلی مخاطبین کی طرف رکھتے، تعجب ہوتا تو فرمایا کہ پشت ہوتی، اور ویسے بیان کرتے تو شاید مٹھی بند کر لیتے، اور کبھی کبھی آپ یہ بایاں انگوٹھا جو ہے یہ دائیں ہتھیلی پر رکھتے، یا یہ ہے کہ ہتھیلی انگوٹھے پر رکھتے۔ یہ حضور کے خطابات کے انداز تھے۔ کبھی کبھی آپ پر جلال طاری ہوتا تو اس کے آثار آپ کے رخسار مبارک سے معلوم ہوتے کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے، کأنما عصرا علی وجنتیہ الرمان، ہمیں ایسا لگتا کہ آپ کے مبارک رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو یہ ہوتا ہے امپریشن یا تاثر، اور یہ بھی آیا کہ کبھی آپ جس کلام پر زور دینا چاہتے تو 3 مرتبہ بیان فرماتے۔ اس لیے مقصود تو یہی ہونا چاہیے کہ ہماری بات ہمارے مخاطبین کی سمجھ میں آئے، دین کی بات ان کے دل و دماغ میں اتر جائے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تخاطب، انداز خطاب، انداز کلام، انداز گفتار کے بارے میں پڑھنا بھی چاہیے اور برتنا بھی چاہیے، اور اس میں تاثیر پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے کہ اتنا اثر پیدا ہو جائے کہ جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام میں تاثیر تھی کہ وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے کہ ان کا بھی یہ گویا یقین تھا کہ آپ کی بات اگر کان کے سے ٹکرائے گی سماعتوں سے تو وہ یقیناً دلوں پر اثر انداز ہوگی۔ اس لیے آپ کے ہمارے اساتذہ سب ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، باصلاحیت ہیں، اور محنت بھی فرماتے ہیں، تو آپ حضرات ان سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، ان کے وجود کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرمایا کہ ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، کہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ میرے لیے سب سے محبوب
اور اپنے مقام کے اعتبار سے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور فرمایا کہ جو ان عبدہم، فرمایا کہ السرسارون المتشدقون والمتفیہقون، 3 باتیں بیان فرمایا کہ یہ دور ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سرسارون اور متشدقون کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ منہ پھلا کر اور باچھیں کھلتی ہوئی باتیں کریں، اور یہ متفیہقون کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ متکبرون ہیں. تو تکبر نہیں ہونا چاہیے، عجز ہونا چاہیے، انکسار ہونا چاہیے، کیونکہ تکبر جو ہے وہ علم کے فیضان کو پہنچانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے صاحب علم کا شعار عجز ہونا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، انکسار ہونا چاہیے. اس کو لوگ انکساری بولتے ہیں، لفظ انکساری نہیں ہے، انکسار ہے کیونکہ مصدر ہے نا. تو انکسار کے لفظی معنی تو کسر کے ٹوٹ جانا، تو مطلب ہے کہ شکستگی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، عجز ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تواضع اتنی پسند تھی کہ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا، عجز کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو رفعتیں اور عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائے گا. دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دور جس کو ہم بظاہر بہت ہی تنزل کا دور سمجھتے ہیں اور فی الواقع ہے، اس دور میں بھی اللہ نے اپنے دین کو اتنی عظمت دی ہے کہ ہم سب لوگ، ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن لوگ دین کا خادم سمجھ کر دین کی نسبت سے ہم سے محبت کرتے ہیں. کوئی دستبوسی کرتا ہے، کوئی احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے. تو یہ تو ہمارا ظاہر ہے. اگر یہ حقیقت ہمارے اندر جذب ہو جائے اور ہمارے قلب میں، ہماری نظر میں رچ بس جائے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی اثر اپنی کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور ہمارے چاہے ہم آپس میں بے تکلف بھی بیٹھے ہوں، حضور نے فرمایا کہ زنا النظر زنا العین ان نظر، آنکھوں کی بدکاری ہوس بری نظروں سے دیکھنا ہے. وزنا اللسان المنطق، اور زبان کی بدکاری یہ بے حیائی فحاشی کی باتیں کرنا ہے. اور فرمایا کہ والنفس تمنا و تشتہی، اور جب انسان بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے اور زبان سے فحش باتیں کرتا ہے، تو پھر نفس میں شہوت رانی کی خواہش پیدا ہوتی ہے. والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، شرمگاہ کبھی اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی بچ جاتا ہے، یکذبہ. اس لیے حضور نے فرمایا کہ من ضمن لی ما بین لحییہ او ما بین رجلیہ فاضمن لہ بالجنہ، کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، ایک وہ کہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، ایک روایت میں ما بین فخذہ ہے جو 2 رانوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو 2 داڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، جو ان 2 چیزوں کو کنٹرول کرنے کی مجھے ضمانت دے، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو
میں یہ بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اللہ سے توفیق بھی طلب کیا کریں، کیونکہ بندہ عاجز ہے کہ ہم سے کردار میں، گفتار میں کوئی خلاف شرع، کوئی گھٹیا بات صادر نہ ہو، کیوں کہ ہمیں لوگ دین کی علامت سمجھتے ہیں اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے دین بدنام ہوگا۔ اس لیے دین کی آبرو کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے قول، فعل، کردار اور عمل پر پوری توجہ دینی چاہیے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فرمایا کہ یا اگر تمہیں اللہ توفیق دے تو اچھی بات کرو، اگر اچھی بات کہنے کی توفیق نہ ہو تو خاموش ہو جاؤ۔ آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، اس کو دین کے ابلاغ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے حضرت بھی کافی ماڈرن ہے، ویسے تو سادہ لگتے ہیں کہ حضرت کا خطاب بھی آن لائن نشر ہوتا ہے، کیونکہ میں میڈیا میں سب سے پیچھے ہوں، اور اب نئی جو جنریشن ہے وہ سب ماشاءاللہ بہت آگے ہے، اور اچھی بات ہے کہ یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے، ایک میڈیم اور ذریعہ ہے دین کے ابلاغ کا، تو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کو دوسروں کی عیب جوئی کے لیے، طعنہ زنی کے لیے، طعن و تشنیع کے لیے، غیبت کے لیے، بدگمانی کے لیے، تمسخر کے لیے، تنابز بالالقاب کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خیر کے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور آپ حضرات اس میں مہارت حاصل کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اب تو چونکہ ہمارے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی ہمارے شیخ الحدیث، انہوں نے جب یہ شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن اور نعمت الباری لکھی تو آپ سوچیں کہ کتنی محنت کی ہوگی کہ ایک ایک کتاب کو اٹھانا، حوالے تلاش کرنا، ان کو نقل کرنا، پھر ان کا ترجمہ کرنا۔ تو آج تو یہ آپ جو جوان اور نوجوان علماء ہیں، آپ نیٹ پہ جاتے ہیں تو سب چیزیں آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں، تو جتنی آسانیاں اب تھیں اتنی پہلے نہیں تھیں، اس لیے آج کتنا بھی بڑا کام کر لیا جائے پہلوں کی محنت اور مشقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اغدو عالماً، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلماً، یا علم حاصل کرنے والا بن جاؤ، او مستمعاً، یا صاحبان علم کو توجہ سے سننے والے بن جاؤ، او محباً، یا ان سے پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو میں آپ کی ان کاوشوں کا، ان محنتوں کا جو اپنے اساتذہ کرام کی سرپرستی میں آپ نے یہ سال بھر کیا، اس پر آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے دل سے تحسین کرتا ہوں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے خطابت کے میڈیم یا ذریعہ ابلاغ کی بھی ضرورت ہے، اور تحریر کے ذریعہ ابلاغ کی بھی ضرورت ہے، اور تحریر کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اچھے لوگوں کی تحریروں کا باقاعدہ مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر اپنی خطابت میں، تحریر میں اس کو برتنا بھی چاہیے، استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے بزرگوں اور آپ حضرات سب کے علم میں، عمر میں، سعادات میں
فیضان میں صحت و